الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت بدعوته الأشجار سابقة تمشي إليه على ساق بلا قدم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فصل حنينا وصل بدرا وصل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعد ذکر و صلاة محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن مقاصد کے لیے بھی اس محفل شریف کا اہتمام کیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے آمین اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت آمین محفل میلاد شریف کی ہو میلاد شریف کے مہینے میں ہو یا کسی بھی مہینے میں ہو کام ہے ان کے ذکر سے کام ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہوا یہ یوں 11ویں شریف ہو 12ویں شریف ہو کوئی بھی محفل ہو کسی کی بھی یاد ہو اصل میں یاد انہی کی ہے بے شک جن کی وجہ سے ہم کسی اور کو بھی یاد کرتے ہیں یاد انہی کی ہے صحابہ کو یاد کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی وجہ سے اہل بیت کو یاد کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ کے کسی بھی ولی کو یاد کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی وجہ سے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات یہ ضروری نہیں ہے کہ میلاد شریف کا مہینہ ہوگا تو پھر ہی آپ علیہ السلام کی شان بیان ہوگی یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ دینی جلسہ ہے بے شک اور محفل کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں افراد ہوں گے تو محفل ہوگی یا بہت کچھ پکایا جائے گا تو ہی محفل ہوگی محفل کا مقصد یہ ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی دنیا کے فرد کو خوش کرنا کوئی اور مقصد نہیں مقصد یہی ہے کہ آپ علیہ السلام راضی ہو جائیں اور آپ علیہ السلام تمنا ہے سب کی تمنا ہے اس محفل میں شرکت جس نے کی اس کی تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے کہ
تو نے میری یاد کی محفل سجائی ہے، اس لیے آج تجھے ہم نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ محافل میں اور مقاصد بھی ہوتے ہیں کہ کھانا پکائیں گے، کثیر تعداد لوگوں کی ہوگی، تو پھر پورے علاقے میں تعریف ہوگی کہ فلاں صاحب نے محفل کروائی تھی اور انہوں نے کھانے میں فلاں چیز پکائی تھی اور بڑی دنیا آئی تھی۔ مقصد یہ نہیں، تمنا ہے فرمائی ہے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے ہر محفل کا، محفل ہو آپ علیہ السلام کی یاد میں، آپ علیہ السلام جشن ولادت منایا جا رہا ہو اور راضی کسی کو کرنے کی نیت ہو، تو یہ محفل پھر آپ علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ بتا دینا چاہیے کہ محفل میلاد برائے خوشی فلاں حاجی صاحب، یہ بتا دینا چاہیے تاکہ جو قیمتی وقت نکال کر محفل میں آتے ہیں وہ اپنے قیمتی جو کام ہے وہ انہیں میں ہی مصروف رہے۔ 11ویں شریف بھی 12ویں کے وسیلے سے ملی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے اکابرین ایک نقطہ بیان کیا کرتے ہیں اکثر کہ آپ بڑی دیکھتے ہیں وہاں پہ پہلے 11 ہے، پھر 12 ہے، پھر 1 ہے، 11 12 پھر 1۔ 11ویں مناؤ گے تو 12ویں والا ملے گا، جب 12ویں والا ملے گا پھر وہ ایک واحد وہ خدا ملے گا۔ روزانہ دیکھتے ہیں ہم تو ہر چیز میں انہیں کی یاد کو دیکھتے ہیں، گھڑی بھی دیکھتے ہیں تو انہیں کی یاد میں یہ 11 ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آگے 12 ہے۔ ہمیں مانو گے تو 12ویں والا ملے گا، سبحان اللہ۔ 12ویں والے تک پہنچو گے تو خدا ملے گا جو ایک ہے۔ ہم تو جدھر بھی دیکھتے ہیں وہ چاہے گھڑی ہو یا کوئی، گھڑی دیکھ کر بھی کوئی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، یہ عقیدہ آپ کو بتا، تو بات ایسے ہی ہے۔ براہ راست خدا تک کوئی نہیں پہنچا، صحابہ بھی نہیں پہنچے، اہل بیت بھی نہیں پہنچے، خدا تک جو بھی پہنچا کسی کے وسیلے سے پہنچا ہے۔ آپ علیہ السلام ظاہراً موجود، ان کی خدمت میں لوگ آتے ہیں تو آپ علیہ السلام ان کو رب سے ملاتے ہیں۔ اب جب تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نظر نہیں آتے ہیں، زندہ ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ وجہ ہے آنکھیں بڑی گناہ گار ہیں، ان کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے نظر نہیں آتے۔ جس کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں اس کو آج بھی نظر آتے ہیں، کبھی خواب میں نظر آتے ہیں، کبھی حقیقت میں نظر آتے ہیں۔ جس کی آنکھیں اچھی ہیں، ادھر تو نہ آنکھ اچھی ہے نہ دل اچھا ہے، پھر خواہش یہ ہے کہ دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ ہر بندہ اپنے دل کی کیفیت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، ایسی خواہشات وہی کرے کہ جو اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو۔ اپنا دل اس نے تیار کیا، وہ اپنی آنکھیں اس نے تیار کی۔ وہ ایک شاعر نے کہا کہ جو تجھے دیکھے پھر کسی اور کو دیکھے، جو تجھے دیکھے پھر کسی اور کو دیکھے، ایک تماشا ہی ہے وہ، طالب دیدار نہیں ہے۔
جو ہر کسی کو دیکھتا پھر وہ طالب دیدار نہیں ہوتا. ایک در کا ہو کے جو رہے گا وہی طالب دیدار ہوگا. اگرچہ آپ جس در پہ ہیں اس سے بھی بہترین آپ کو کوئی نظر آتا ہو، لیکن نہیں، جو تجھے دیکھے پھر کسی اور کو دیکھے. ایک تماشا ہی ہے وہ، طالب دیدار نہیں. طالب دیدار وہ ہوتا ہے جو ایک در پہ پڑا رہتا ہے، جو ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے. آج مسائل حل نہیں ہوتے. ایک جگہ سے تعویذ لیا، پھر دوسری جگہ گئے، پھر تیسری جگہ گئے. ہر جگہ کا تعویذ آپ کے گھر پہ پڑا ہوا ہے. آرام کیسے آئے؟ ایسا نہ کرے. ایک در پہ ہو کے ایک جگہ پہ یقین کر لیں. جہاں پہ دل مانتا ہے اس ایک جگہ پہ یقین کر لیں کہ ادھر سے مجھے آرام آئے گا، جسمانی بھی روحانی بھی. ہاں مجبور نہیں کرتے، آپ کہاں پہ یقین کریں. جہاں پہ آپ کا دل مانتا ہے، اچھے عقیدے والے لوگ ہیں. جہاں پہ آپ کا دل مانتا ہے وہ اچھے عقیدے والا، پابند شریعت، آپ وہاں پہ یقین کر لیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت مل جائے گا. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. آپ کہتے ہیں بس دعا مانگی اسی وقت نتیجہ ظاہر ہو، اسی وقت مل جائے مجھے. ایسا نہیں. آپ علیہ السلام کی ہوئی دعائیں، آپ علیہ السلام نے جو اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کی تھی، ان دعاؤں کے جو نتائج ہیں وہ آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں. دعائیں پہلے بھی آج ظاہر ہو رہی ہیں. کچھ کے اسی وقت ہو گئے، کچھ کے ہو رہے ہیں. ہمارے لیے دعا کس نے کی؟ وہ جو امت کے لیے دعا پڑھتے سنتے آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، پیدا ہوئے دعا فرما رہے ہیں اپنے امت کے لیے. ہم تو نہیں تھے اس وقت، ہم تو آج پیدا ہو رہے ہیں، کئی 100 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. ہمیں وہ جو دعائیں مصطفیٰ لگ رہی ہے وہ آج لگ رہی ہے. ہم اس وقت تو نہیں تھے، ہم تو آج ہیں. دعا اس وقت کی ہے، اس کا نتیجہ آج ظاہر ہو رہا ہے. وہ جو مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود ہو سلام. بہت سی دعائیں ہیں آپ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، آج ان کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. دعا کسی کی بھی رات نہیں ہوتی، اور اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. دعا رات نہیں ہوتی، دعا کوئی بھی رات نہیں ہوتی. جو حلال دعا ہو کبھی رات نہیں ہوتی. کوئی حرام کسی مقصد کی دعا مانگ رہا ہو وہ تو رات بھی رات ہے. جائز مقصد کی دعا کبھی رات نہیں ہوتی، بس اس کا نتیجہ کبھی دیر سے ظاہر ہو جاتا ہے. دعا تو رات نہیں ہوتی. اپنے دعا مانگی یا اللہ مجھے مکان مل جائے، جب آپ کے ہاتھ میں اچھا ہوگا آپ کو مل جائے. سبحان دعا آپ نے مانگی، پہنچ گئی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا قبول فرماتا ہوں. جب بھی کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے دعا قبول فرماتا ہوں. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس وقت مانگ رہے ہیں، کہاں چہرہ کر کے مانگ رہے ہیں. جب بھی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگے آپ قبول فرماتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کبھی دیر سے ظاہر ہو جائے، کبھی اس سے اچھا ظاہر ہو جائے. ہم نے ایک چیز مانگی، وہ ہمیں 2 ہو کے مل جاتی ہے، اس سے بہتر مل جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم کہتے ہیں کاش کہ وہ چیز مجھے مل جاتی تو رب اس سے بہتر عطا فرما دے. رب کو معلوم ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے. لیکن احادیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے کہ جو رب سے دعا نہیں کرتا. جو دعا نہیں کرتا رب اس سے ناراض ہے. دعا کرتے رہیں
کچھ لوگ ہیں دعا مانگتے ہیں، اس وقت اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، اس وقت وہ چیز نہیں ملی، پھر اس نے مانگی پھر نہیں ملی، پھر وہ کہتا ہے کہ مانگنا کیا چھوڑے، رب اس سے ناراض ہے، پھر دعا مانگنا چھوڑے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا بڑا ضروری ہے۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رب کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اور رب فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو۔ قرآنی عقیدہ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع کریں اس سے باز آ جائیں۔ اپنا ذکر ہی اپنا یہاں پہ ذکر نہیں، یہ رب کی کمال محبت آپ علیہ السلام کے ساتھ، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ توحید کی باری ہے، قل هو اللہ اکبر، آپ فرما دیں رب کے لیے